فضا فضا. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں یہاں پہ مقدس کاظمی صاحب، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا علامہ علی وقار صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب بات کا سلسلہ ذرا شروع کرتے ہیں، اور دونوں مہمانوں گرامی سے ہم یہ بات جانیں گے کہ ہمیں ان ہستی کے بارے میں ذرا بتائیں اور ہمارے ویورز کو پتہ چلے، ذرا ان کی ہسٹری کے بارے میں ذرا پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کے جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو محمد و آل محمد پر جو وجہ وجود کائنات بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آج ہم ایسے ہی ولی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو جس کو کوئی خوف نہیں تھا، جو آئین اس آیت کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ ولی تھا تو کوئی غلط نہ ہوگا. آپ کا اصل نام سید معین الدین حسن سنجلی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ سیستان میں، ایران کا علاقہ ہے سیستان، اس میں پیدا ہوئے 536 ہجری میں. اور آپ ایک امیر گھرانے سے آپ کا تعلق تھا. آپ کے والد جو ہیں وہ ایک تو اسی یعنی جس فکر سے حضرت خواجہ خواجگان نے جس فکر کو عام کیا، اس فکر سے شروع سے ہی یعنی اپنے گھر سے اس تعلیم کو حاصل کیا. ان کے والد بھی جو ہے وہ ایک یعنی اس فکر کی فقر کے ساتھ متفق تھے، اور خصوصاً بالخصوص ان کا لنگر بہت مشہور تھا. سیستان میں بھی وہ غرباء میں لنگر تقسیم کیا کرتے تھے. اور آپ چونکہ اس دوران بڑا پرشوب وہ دور تھا جب آپ پیدا ہوئے، تو 1 سال ہی صرف آپ سیستان میں رہے، اور اس کے بعد آپ نیشاپور اور تو اس کی طرف آپ نے اصفہان آئے. اصفہان میں بھی وہی حالت دیکھی. پھر وہاں سے آپ آگے بڑھے، اور نیشاپور ایران کا ہی علاقہ ہے وہ جو آج بھی موجود ہے، وہاں پہ تشریف لے گئے. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 13 سال ہو چکی تھی، یعنی 549 ہجری میں آپ نیشاپور اور تو اس کی طرف. اور یہ علم و ادب کا اس وقت گہوارہ تھا. آپ نے وہیں پہ قرآن حفظ کیا، پھر وہیں پہ فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر وہیں پہ آپ نے جو ہے وہ حدیث کی تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وصال ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تعلیم انہوں نے کس سے حاصل کی تھی؟ یہ چونکہ سادات گھرانہ، کیونکہ ان سے بڑھ کے کوئی عالم اس وقت بہت کم تھا. یعنی اپنے سادات نے بالخصوص یعنی آل نبی اولاد علی جتنے بھی فقہاء اور فقراء وہ گزرے ہیں، انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے ہی گھر سے حاصل کی. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے یعنی آپ نے پھر مرشد کی تلاش میں نکلی. یہ واحد فقیر ہے جس نے جہاں اس ہستی کو پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ کوئی صاحب علم جو ہے وہ شخصیت موجود ہے، وہاں پہ یہ یعنی پوری دنیا کا تقریباً انہوں نے اس دوران دورہ کیا. آپ کے والد کے وفات کے بعد بڑے پھر والدہ بھی فوت ہو گئی، تو ترکے میں بہت سی چیزوں میں سے ایک باغ بھی تھا، بہت بڑا باغ، جس میں پھر آپ کی توجہ جو نا باغبانی کی طرف ہو گئی. اور کہا کرتے تھے کہ یہ میرے دادا علی کی سنت ہے. میرے دادا بھی جو ہے باغ میں کام کیا کرتے تھے. تو اسی طرح ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بزرگ حضرت ابراہیم کے نام سے تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ ان کے باغ سے گزرتے ہیں، تو آپ چونکہ کچھ شروع سے ہی آپ کے اندر وہ فقر کی فکر موجود تھی. آپ نے اس کیفیت سے جانچا کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہے، تو آپ ان کے قریب جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ خدمت کا موقع دیں. پھر جتنی بھی
آپ کے پاس اس وقت یعنی کھانے پینے کی اشیاء تھی، آپ نے پیش کی، آپ نے پھل فروٹ دیا. اب جب وہ فقیر چلنے لگے تو کہتے ہیں کہ جہاں سے آپ کی کیفیت جو ہے نا بدل گئی ایک دم سے. کہتے ہیں کہ تو نے ہماری دعوت کی، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا جو سوکھا ہوا ہے، بالکل سوکھا ہوا، آپ کو وہ دیا جاتا ہے. آپ اسے نگلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں نگلا جاتا. آخر پانی کے ساتھ جو ہے وہ نگل لیتے ہیں. جیسے ہی وہ ٹکڑا روٹی کا اندر جاتا ہے آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. آپ نے اس تمام سلسلے کو چھوڑا اور پھر ایک مرشد کی تلاش میں نکل پڑے. پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ ایک ایسی ہستی، بزرگ ہستی اس دور کی جس کا نام حضرت عثمان کہا جاتا ہے. جی. حضرت عثمان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اپنی انہی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے 2.5 سال کے بعد آپ جو ہیں ان کو قریب بلاتے ہیں. معین الدین قریب آؤ، اور ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال معین الدین کو قبول فرما لیں. اور اس کے بعد سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے معین الدین کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عرش اولا سے فرش تک جو ہے وہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. یہ وہی قصہ ہے جس میں نے اپنی ابا بھی اتار کے ان کو دی تھی؟ جی 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 بالکل. آپ نے پھر جی اچھا ابا دی اور اس کے بعد آپ نے پھر ارادہ کیا کہ حج کیا جائے. اچھا. تو اپنے مرشد کو ساتھ لیا، چونکہ صاحب ثروت تو تھے. جی. مرشد کو ساتھ لیا اور آپ حج کے لیے نکلے. اور جب مکہ پہ پہنچے تو آپ کی کیفیت بدلتی نظر آئی. اور اس کے بعد جب مدینہ پاک میں پہنچے تو آپ نے بلند آواز میں کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو تاریخ گواہ ہے وہاں کے جو لوگ اس وقت حیران ہو گئے کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام سلطان ہند، یعنی آپ کو جو لقب سلطان ہند کا ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا ہے. اور آپ کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اور کافی عرصہ تک آپ جو ہے وہاں پہ قیام پذیر ہوتے ہیں. اور یقیناً جن کے سلام کا جواب ساری دنیا نے سنا وہ یقیناً ان سے بات چیت بھی ان کی ہوئی ہوگی. میرے یہ کیفیت کہتی ہے، ضروری نہیں یہ ہو، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو تاریخ اس کو نہیں بیان کر سکتی. اور اسی لیے ان کا ایک نام عطائے رسول بھی ہے. عطائے رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقفہ درکار ہے، اس کے بعد پھر مزید ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ علی وقار صاحب بھی موجود ہیں. چھوٹے سے وقفے کے لیے بھیج رہی ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. فضا